أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, अपने घर के अलावा किसी दूसरे के घर में दाखिल मत हो। इससे जो पिछले आते हैं उनमें जो ज़िना की सज़ा थी वो बताई गई, और फिर उससे मुतल्लिक चंद एक जो मसाइल थे, तोहमत का, लियान का बयान, वो मसाइल बताया गया है। असल में इस्लाम जो है वो ये पसंद नहीं करता कि इंसान गुनाह में मुब्तला हो और उसको सजा दी जाए, ये इस्लाम पसंद नहीं करता। इस्लाम ये चाहता है कि गुनाह की सरहद से पहले ही उसको रोक दिया जाए कि ये जो गुनाह की सरहद शुरू हो रही है इससे पहले ही रुक जाओ, वरना जब आगे जाओगे
ریڈ لائن کراس کرو گے تو سزا ملے گی، اور وہ سزا جو ہے وہ اتنی شدید ہے کہ انسان کو سن کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ سرحد آنے سے پہلے پہلے ایسے ہدایات دے دی جائیں، ایسی تعلیمات دے دی جائیں کہ اس سرحد تک پہنچنے کا امکان ہی نہ رہے۔ اسلام تو اس کا امکان ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب جو آگے آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھتے ہوئے خود مجھے بھی یہ سوچ آئی ہے، اور اکثر سوچ آتی ہے، اور آپ کو بھی یہ سوچ آئے گی کہ جو کچھ آج ماحول ہے ہمارے سامنے، اس میں تو شاید اللہ ماشاء اللہ کوئی آدمی ہو جو اس پہ عمل کرنے والا ہو۔ یہ آیتیں جو ہیں یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارا جو رخ ہے، ہماری جو سمت ہے، وہ تو بالکل ہی مختلف راستے پہ ہے، اور جو ہدایات ہیں، جو اللہ کا ارشاد ہے، جو تعلیمات ہیں اسلام کی، وہ بالکل ہی مختلف رخ پہ ہیں، بالکل یعنی الٹا بہاؤ چل رہا ہے۔ یہ سوچ تو آتی ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان پہ کتنے لوگ عمل کرنے والے ہیں ہمارے معاشرے میں، حتیٰ کہ جو بے دین لوگ ہیں، دین کا تعلق نہیں ہے، ان کی بات تو چھوڑ دیں، ان کا تو معاملہ اور ہے۔ دین پہ چلنے کا دعویٰ کرنے والے، نماز روزہ کا اہتمام کرنے والے، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت کم ہوں گے جو ان آیات پہ عمل کرتے ہیں جو آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ان کو بس پڑھ کے سن کے تو دوسرے کان سے نکال دے، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان آیتوں کو پڑھ کے ان پہ عمل کرنے والے بہرحال موجود رہیں گے لوگ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، قیامت تک ایک گروہ جو ہے وہ تو دین پہ عمل کرنے والا باقی رہے گا، اور وہ گروہ جو ہے کسی خاص ایک ملک کے لیے نہیں ہے۔ گروہ کے چند افراد ممکن ہے پاکستان میں بھی ہوں، مصر میں بھی ہوں، یمن میں بھی ہوں، اور سعودی عرب میں بھی ہوں، کسی اور ملک میں بھی ہوں، اس گروہ کے لوگ جو ہیں وہ تو موجود رہنے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ تو نافرمانوں کی ہے، اکثریت تو بے عمل لوگوں کی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر زمانے میں ایسے موجود ہوں گے اور موجود رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کے سارے احکام پہ من و عمل کرنے والے ہوں گے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہے نا، جو حکومت کے کرنے والے کام ہیں، وہ حکومت کے ذمہ ہے، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ جواب دہ ہیں اللہ کے آگے کہ میں نے تمہیں حکومت دی تھی، تم نے اسلام نافذ کیا یا نہیں، بے حیائی کو روکا یا نہیں، سود حرام کیا یا نہیں، یہ معاملہ جو ہے وہ جواب دیں گے اللہ کے ہاں۔ ہمیں جس بات کی فکر کرنی چاہیے، جس بات پہ ہمیں زور دینا چاہیے، جس بات پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک کنگڈم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک کنگڈم دی ہے۔ ہمارا گھر جو ہے وہ ہماری کنگڈم ہے، ہمارے جو بیوی بچے ہیں وہ ہماری رعایا ہے، اور قیامت کے دن ہم اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں مسئول ہیں۔ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ باہر کی دنیا کو چھوڑ دیں، ہمارا بھائی کیا کرتا ہے، ہمارے دوست کیا کرتے ہیں، ہمارا ماموں کیا کرتا ہے، چچا کیا کرتا ہے، وہ ان کی معاملہ ہے، لیکن ہمیں تو اپنے گھر کا دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بیوی بچے کیا کر رہے ہیں، ان کو ہم نے یہ تعلیم دی یا نہیں، ان کو ہم نے ان احکام کا پابند بنایا یا نہیں۔ اگر یہ ہم کر لیں گے تو جیسا بھی ماحول جیسا بھی ہو، پانی الٹی گنگا بہ رہی ہو، سیدھی بہ رہی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارا گھر کا اپنا ماحول جو ہے درست کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ نے باتیں شاید فرمائی ہے نا، سکون ہوگا، راحت ہوگی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ٹینشن نہیں ہوگی، انشاءاللہ وہ ہمارے گھروں میں ایسا سکون اور راحت آئے گا۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے ان معاملات میں اپنا ضرور فکر کرنا چاہیے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، جتنے بھی ہیں ان کے تو مسئول ہم ہیں۔ ساری 22 کروڑ کے ہم ذمہ دار نہیں، ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا 22 کروڑ کا۔ وہ جن کو اللہ نے دیا ہے نا، وہ انشاءاللہ قیامت کے دن پکڑی جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان سے جواب لے کے رہے گا، جواب لینا ہے اللہ نے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، حضرت عمر کو بھی ہم نے پوچھنا ہے، ابو بکر کو بھی پوچھنا ہے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے،
اور جو بچا کچھا بیت المال کا تھا نا معاملہ، یہ ایک گھوڑا ہے، ایک اونٹ ہے، یہ چند بستر ہیں، یہ کمبل ہے، یہ پیالہ ہے، یہ جا کے عمر کے حوالے کر دو۔ وہ چھلنی جو ہے وہ ابوبکر صدیق کے سامنے بھی آنی ہے، اور وہ چھلنی حضرت عمر فاروق کے سامنے بھی آنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کے کہنے لگے کہ ابوبکر نے تو میرے لیے بڑا مشکل مسئلہ بنا دیا۔ اس لیے جس کی جتنی ذمہ داری ہے اس کو اتنی فکر تو کرنی چاہیے۔ آئے دن ہم ٹھیک ہے تکلیف تو ہوتی ہے حکومتوں کے معاملات دیکھ کے، لیکن اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ ہم ذمہ دار انہی کے ہیں جن کا اللہ نے ہمیں مسئول بنایا ہے، اور جن پہ اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے وہ ہیں ہمارے بیوی بچے، ہمارا اپنے گھر۔ اپنے گھر کو سدھارنے کی ذمہ داری ہر بندے کی ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور اس کی جو ہے نا مسئولیت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی وہ ہر ایک کو کرنی ہے۔ اس لیے یہ جو مسائل ہیں نا، ان مسائل پہ کوئی اور عمل کرے نہ کرے، ہمیں خود اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم خود ان احکام پہ عمل کرنے والے بنیں، اور اپنے بیوی بچوں کو پابند کریں ان احکام کا۔ خاص طور پہ عورتوں کے معاملے میں بڑے واضح اور بہت زیادہ احکام سورہ نور میں دیے گئے ہیں۔ قدم قدم پہ عورتوں کے بارے میں بھی، مردوں کے بارے میں، پوری معاشرت کے بارے میں احکام دیے گئے ہیں۔ ان احکام کا جب تک ہم پابند نہیں بنائیں گے معاشرہ سیدھا نہیں ہوگا۔ ہمارے پابند ہونے سے ممکن ہے کوئی کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے۔ معاشرہ تو لوگوں سے ہی بنتا ہے نا۔ اگر چند افراد معاشرے کے ٹھیک ہوتے ہیں تو اس سے دو چار اور بھی سیدھے ہوں گے۔ اس لیے اس پہ یہ بات تو سوچی نہیں چاہیے کون عمل کرے گا، ہمارا ماحول کیسا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، وہ ذمہ داری پوری کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس بات سے غرض نہیں ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا نا، ہم پابند ہیں اس پہ عمل کرنے۔ پہلی بات تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ گناہ کی سرحد پہ پہنچنے سے پہلے روک دیا جائے، لوگوں کو سرحد پہ نہ پہنچیں۔ اور یہ وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، شریعت میں بعض چیزیں حلال ہیں اور وہ بالکل کھلی اور واضح ہیں، بعض چیزیں حرام ہیں جو بالکل کھلی اور واضح ہیں، ہر بندے کو پتا ہے یہ کام حرام ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا عام آدمیوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ ہر آدمی کو، علماء کو پتہ ہوتا ہے، ہر آدمی کو یہ پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا جو آدمی شک والی چیز سے بچا رہا، دور رہا، اس نے اپنی عزت اور دین بچا لیا۔ جو آدمی شک کی باتوں سے دور رہا، اس سرحد سے دور رہا جو گناہ کی سرحد ہے، تو فرمایا کہ اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی، اور جو اس سرحد کے قریب پہنچا اس نے اپنا دین اور عزت جو ہے وہ خراب کر۔ اس لیے یہ جو سرحدیں ہیں نا بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، ان پہ کوشش کرنی چاہیے، خواہ کتنی چھوٹی سی اس میں بھلائیاں بہت ہیں، لیکن بار بار اللہ جو فرماتے ہیں نا کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، بات وہی ہے کہ ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا۔ جب فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا، پھر کمیشن بنتے ہیں، کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، رپورٹیں ہوتی ہیں، پھر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ دو چیزوں کو شریعت نے، ان جو آگے آیات آ رہی ہیں، دو چیزوں پہ سختی کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے بدکاری کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے۔ شہوانی ماحول جو ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے دو چیزوں پہ زور دیا گیا ہے۔ ایک تو ہے مرد عورت کا آزادانہ میل جول، غیر محرم مردوں کا آزادانہ میل جول، خواہ وہ گھروں میں آنے جانے کی وجہ سے ہو یا وہ مکس گیدرنگ ہے، جی یہ فلاں ہے فلاں ہے، میٹنگ ہے، عورتیں جو ہے مرد ہیں اکٹھے ہیں، یہ جو آزادانہ میل جول ہے عورتوں مردوں کا، اس پہ اسلام نے سخت پابندی لگائی ہے۔ اور دوسری چیز جس پہ زور دیتا ہے اسلام وہ یہ ہے کہ نکاح جو ہے جب عورت اور مرد نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو فوراً ان کے نکاح کرو، اس میں تاخیر نہ کرو، اور نکاح کو آسان سے آسان بنایا۔
یہ جو ہمارے ہاں پابندیاں ہیں اور اتنے بنا لیے ہیں ہم نے، زنجیریں اپنے اوپر لگا دی ہیں، یہ اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کوئی چیز لے کے آؤ، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، بھائی کوئی انگوٹھی لیا لوہے کی، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے کوئی آیتیں آتی ہیں قرآن کی آیتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے وہی تمہارا حکمار، اتنا آسان کر دیا ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے آسان اور اچھا نکاح وہ ہے جو لوگوں کے لیے سہولت ہو، جس میں آسانی ہو، جس میں کوئی بوجھ نہ پڑے، قرض لے لے کے اپنے اوپر اور ساری زندگی کے لیے پھر مصیبت میں اور ٹینشن میں اور پریشانی میں مبتلا رہنا۔ اسلام نے تو یہ تعلیم نہیں دی۔ دو چیزوں پہ زور دیا، ایک تو مکس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ گھر کے اندر اگر بھائی اور باپ بھی ہیں تو جو ہے عورت وہ اپنے دیور سے پردہ کرے۔ اب پہلا حکم جو ہے نا وہ اسی بات سے تعلق رکھتا ہے کہ جو مردوں کا آزادانہ میل جول ہے وہ ختم کرنے کی ابتدا کہاں سے کی اللہ تعالیٰ نے؟ زمانہ جاہلیت میں ایک تو گھروں کے اوپر پردے نہیں ہوتے تھے، جس طرح آج کل اہتمام ہوتا ہے، پردوں کا بھی ہوتا ہے، پھر لاک ہوتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، یہ ایک بالکل مختلف صورت ہے۔ اس زمانے میں پردے نہیں ہوتے تھے، اور جس کسی نے بھی آنا ہوتا تھا کسی کو ملنے کے لیے اجازت نہیں لیتا تھا، صباح الخیر باہر سے کہا اور اندر گھس گیا بغیر اجازت کے، کوئی اندر سے آواز آئی یا نہیں آئی، اجازت دی یا نہیں دی، مثال خیر آگے گھس گیا اندر، عورتیں بیٹھی ہیں، مرد ہیں، کون ہے کون نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایک قسم تھی مکس گیدرنگ کی یا آزادانہ میل جو مردوں اور عورتوں کا، یہ ایک قسم تھی جس کا رواج تھا۔ اس رواج کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا اور اس پہ پابندی لگا دی۔ پابندی یہ لگائی کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں مت داخل ہو، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم گھر والوں سے رضا حاصل کر لو، گھر والوں سے اجازت حاصل کر لو۔ یہاں ایک بات تو یہ ہے غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ اپنے گھر کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے گھر کا معاملہ بھی احادیث میں ڈسکس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھر کا معاملہ ایسا ہے، اگر تو مرد اور عورت میاں اور بیوی دونوں ہیں اپنے گھر میں، تو پھر شوہر پہ پابندی تو نہیں ہے اجازت لینے کی، لیکن افضل قرار دیا اس بات کو کہ جب شوہر اپنے گھر میں آئے تو وہ بھی کچھ اطلاع ضرور کرے، کھانسی کر کے یا ناک کر کے دروازے پہ یا کسی اور طریقے سے گھر میں بیوی کو پتہ چل جائے کہ میاں صاحب آ رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جو اعمال مبارک ہیں نا، بڑی حکمت ہے اس میں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ آتے تھے تو واپسی کیسی ہوتی تھی؟ واپسی ہوتی تھی مسجد میں، گھر میں براہ راست نہیں جاتے تھے، مسجد میں جائیں پہلے، اور مسجد میں جا کے گھر پیغام بھجوا دیں کہ میں آ گیا ہوں، اور خود مسجد میں 2 نفل ادا کریں، اللہ نے مجھے فضل سے اور رحمت سے خیر و عافیت سے گھر پہنچا دیا، شکرانہ ادا کریں اللہ کا، اور گھر میں پیغام بھجوا دیں تاکہ عورت جو ہے وہ ویلکم کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کتنی حکمت ہے، کتنا اچھی تعلیم ہے اللہ کے رسول۔ یہ ہے اپنے گھر کا معاملہ۔ جب صرف بیوی ہے اور بچے بھی ہیں جب، تو پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ گھر میں والدہ ہے، بہن ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کسی نے کہ میرے گھر میں میری ماں کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، اور ماں کی خدمت کرنے کے لیے میں ہی ہوں، تو کیا مجھے بھی اجازت لے کے گھر میں جانا چاہیے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھو یا کسی ایسی حالت میں دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو؟ مطلب یہ ہے
کہ ایک گھر تو وہ ہے اپنا جس میں صرف میاں بیوی ہے، اس میں بھی افضل عمل یہ ہے کہ گھر جانے سے پہلے بیوی کو اطلاع کر دے کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن اگر انسان بیوی کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا، اس پہ وبال تو نہیں ہے، اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن افضل عمل وہ ہے۔ لیکن جب بچے ہیں وہاں پہ تو پھر جانے والے کو اپنے گھر میں بھی اجازت لینی چاہیے، نہ کرنا چاہیے، اجازت ملنے کے بعد جانا چاہیے۔ یہ ہے معاملہ اپنے گھر کا۔ اب معاملہ ہے دوسروں کے گھروں کا، جس کا حکم یہاں دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارے اپنے گھر ہیں ان کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ اچھا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ اذن کا نہیں ہے، لا تستاذنوا کا لفظ نہیں ہے کہ تم اذن حاصل کرو، بلکہ لفظ یہ ہے کہ تستانسوا، یہ انس سے ہے، انس کا معنی ہے محبت کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والے جو ہیں وہ تمہیں فی الواقع دل سے ویلکم کرنے کو تیار ہوں، راضی ہوں تمہارے آنے پہ۔ اگر بالفرض گھر والوں کو کوئی مجبوری ہے یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے گھر میں کوئی طلق کلامی ہو رہی ہوتی ہے، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی بحث ہو رہی ہے، یا کوئی ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ آدمی نہیں چاہتا کوئی یہ گفتگو سنے اور کوئی مداخلت کرے، تو اس صورت میں اس کا بھی حکم آگے آ گیا کہ پھر تمہیں اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں میں اتنی دور سے آیا ہوں ملنے کے لیے، میں بیٹھتا ہوں 5 منٹ، نہیں 5 منٹ چاہیے مجھے، بس 10 منٹ چاہیے، اور 5 یا 10 منٹ کہہ کے گھنٹہ 2 گھنٹے لگا دی۔ یہ جو چیز ہے اس سے منع کیا گیا ہے کہ تم گھر والوں کی رضا حاصل کرو اور پھر گھر میں جاؤ۔ حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، بڑا ادب سکھایا ہے اور بڑا اخلاق کی تعلیم دی ہے اسلام نے، قدم قدم پہ۔ قرآن مجید کی جو ہے نا جتنی بھی آیات ہیں، سارا قرآن مجید آپ بار بار پڑھیں اسے، ہر دوسری تیسری آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ادب اور اخلاق کی تعلیم دی ہے، ہر دوسری تیسری آیت کے بعد، لیکن ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمہیں گھر میں جانے کی اجازت مل گئی ہے تو سب سے پہلے جا کے کیا کرنا ہے؟ گھر والوں کو جا کے السلام علیکم کہو، اور اس کے بارے میں بھی بڑی اچھی سلامتی کی دعا جو ہے نا، یہ السلام علیکم، یہ تو بڑی حرص ہوتی تھی صحابہ کرام میں، اس لیے کہ اس میں ہر چیز کی سلامتی اور عافیت آ جاتی ہے، ہر چیز کی السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو اللہ کی۔ یہ سلامتی جو ہے یہ کسی ایک بڑا جامع لفظ ہے، یہ تمہارے ایمان کی سلامتی ہے، تمہارے مال کی سلامتی ہے، تمہاری جان کی سلامتی ہے، تمہارے بیوی بچوں کی سلامتی ہے، تمہارے گھر کی سلامتی ہے، تمہارے مال دولت کی سلامتی ہے، تمہارے ہر عمل کی سلامتی ہے۔ یعنی ایک ایسا لفظ ہے کہ ہر بندہ محتاج ہے اس کا، بہت بڑی جامع دعا ہے یہ السلام علیکم۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ صحابہ کرام بڑی حرص رکھتے تھے کہ اگر دیوار کے سے اونٹ کے نکل کے آئے ہیں یا درخت کے دوسری سمت سے آئے ہیں تو آ کے السلام علیکم کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی دعا ہے السلام علیکم کہنا۔ اور وہ حضرت سعد بن معاذ کا جو واقعہ ہے وہ تو اسی وجہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ملنے کے لیے انہیں، اور جا کے السلام علیکم کہیں دروازے پہ، جواب نہیں آیا اندر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ السلام علیکم کہا، پھر جواب نہیں آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار السلام علیکم کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اندر سے حضرت صاحب بن معاذ جو تھے بھاگے آئے کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ کہا ہے، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سلامتی کی دعا لوں آپ کی، آپ بار بار السلام علیکم کہیں ہمیں۔ پورے گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا ہے، السلام علیکم ایک کے لیے ہے، السلام علیکم سب کے لیے ہے۔
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول مبارک یہ تھا، جب گھر میں جاتے تھے اور لوگ سو رہے ہوتے تھے تو تب بھی حضرت مقدار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، اتنی آہستہ آواز کے ساتھ السلام علیکم کہتے، اگر کوئی جاگ رہا ہو تو سن لیتا، اور اگر سویا ہو تو وہ جاگتا نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال رکھتے گھر میں کوئی سویا ہے تو اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، لیکن السلام علیکم کہنے کا حکم پھر بھی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے اگر گھر خالی ہے، کوئی آدمی گھر میں نہیں ہے، اس گھر میں بھی جب جاؤ تو خالی گھر میں بھی السلام علیکم کہو، تمہارے السلام علیکم کا جواب فرشتے دیں گے، فرشتے جواب میں سلامتی کی دعا کریں گے تمہارے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ جب اجازت مل جائے تمہیں گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلامتی کی دعا دو، السلام علیکم کہو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ کتنا اچھا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنی اس میں محبت پائی جاتی ہے اور کتنی اس میں شفقت پائی جاتی ہے کہ یہ ایسا کرنا جو ہے تمہاری بھلائی کے لیے ہے، تمہاری بہتری کے لیے ہے، تمہارے معاشرے کی اس سے اصلاح ہوگی۔ وہ جو شہوانی اور بدکاری اور زنا کا ماحول بنتا ہے وہ نہیں بننے پائے گا اس سے۔ لعلکم تذکرون، امید ہے تم نصیحت حاصل کرو گے۔ کوئی ڈنڈا مارنا نہیں مطلوب، بڑی اچھے طریقے سے نصیحت ہے یہ۔ اب جو چاہے نصیحت لے، جو نہیں چاہتا نہ لے۔ یہ معاملہ جو ہے نا بڑا اللہ نے سہل رکھا ہے، نصیحت کا، دین کی دعوت کا معاملہ اللہ نے بڑا سہل رکھا ہے۔ یہ جو ہے نا ہر ایک کو اپنی باتیں منوانا اور دوسروں پہ جبر کرنا اور دوسروں کی مار کٹائی کرنی اور دوسروں پہ فتوے لگانے، یہ تو بڑا ہی سخت ناپسندیدہ عمل ہے اسلام میں، سخت ناپسندیدہ۔ کتنا اچھا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، بھئی میں نے یہ بات تمہیں اس لیے کہی کہ تمہاری اس میں بھلائی ہے، اب جو اس کے چاہتا ہے اس پہ عمل کرے، جس کا نہیں چاہتا عمل نہ کرے۔ لعلکم تذکرون، لیکن مجھے امید ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اس نصیحت کو قبول کریں گے، اس نصیحت پہ عمل کریں گے۔ دین میں جو ہے نا انتہا پسندی اور شدت پسندی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک بات پہنچانی ہے، اپنی بات پہنچا دیں، کوئی دوسرا عمل کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے۔ اب یہ ضروری تو ہے، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا کہ تم باتیں منواؤ لوگوں سے۔ باتیں منوانا ممکن نہیں ہے، نامطلوب ہے۔ کسی کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہیں پڑ جانا چاہیے، بس بتا دیں جس کا جی چاہتا ہے عمل کرے، جس کا جی نہیں چاہتا نہ کرے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ فَلَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ اور اگر گھر میں دیکھو کہ کوئی آدمی نہیں ہے، تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ گھر میں تو کوئی آدمی نہیں ہے، اس کے باوجود جب ایک باقاعدہ گھر ہے جس میں بال بچے رہتے ہیں، میاں بیوی رہتے ہیں، فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے فلا تدخلوها، پھر بھی اس میں داخل مت ہو، حتیٰ یؤذن لکم، حتیٰ کہ تمہیں اذن دیا جائے۔ وہاں پہلے تھا تستانسو، انس کا لفظ، یہاں لفظ ہے اذن کا کہ حتیٰ کہ تم اجازت لے لو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر صورت میں اجازت لیے بغیر اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تو آواز دو، اور اگر اندر سے آواز نہیں آتی، کوئی گھر میں نہیں ہے، تو پھر واپس پلٹ جاؤ۔ اور اذن لینے کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں امت کو بتائی ہیں۔ آدمی ان کی تفصیل پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات جو تھی نا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا اور میں نے دروازہ نہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا، السلام علیکم کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا میں ہوں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ہوں، تم کیا ہو؟ میں بھی ہوں، تم کیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام لو کون ہو؟ یا رسول اللہ جابر۔ اسی طرح اور آدمی آیا اور اس نے آ کے اجازت طلب کی اور اس نے کوئی اپنے جو رواجی الفاظ تھے وہ کہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے کہا کہ جا کے اس کو بتاؤ کہ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے، جا کے باہر کھڑے ہو کے السلام علیکم کہو اور اپنا نام بتاؤ۔ اور یہ بھی نصیحت فرمائی، کیونکہ پردہ وردہ اگر ہے تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر پردے وردے نہیں، چونکہ رواج نہیں تھا، تو فرمایا کہ دروازے کے دائیں طرف کھڑے ہو یا بائیں طرف کھڑے ہو کے اجازت طلب کرو، اندر نگاہ نہیں جانی چاہیے۔ یہ ہے وہ بات جس کا اسلام نے سختی سے بار بار تاکید، جو قرآن مجید میں اللہ نے باتیں ارشاد فرمائی ہے نا، وہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، انہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ فرمایا کہ دروازے کے دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ یا بائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، اندر تمہاری نظر نہیں جانی چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود تھے گھر میں، آدمی نے دروازے کی درز سے جھانکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ اسے اندر نظر ڈالی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنگھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابی کہتے ہیں یا جو بھی دیکھنے والا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لگا کہ جیسے اس کے پیٹ میں مار دیں گے، گھونپ دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی باہر آ کے تمہارے گھر کے اندر جھانکے درز سے، اس کی تم آنکھ پھوڑ دو تو تمہارے اوپر قصاص نہیں ہوگا۔ کیوں کیا اس نے؟ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایک غیر محرم مرد جو ہے وہ کسی غیر محرم جس گھر میں قیام ہے عورت کا، اس کے اندر جھانک بھی لے۔ کتنا سخت حکم ہے کہ غیر محرم عورت پہ تمہاری نظر نہیں پڑنی چاہیے، بڑی سختی ہے اس معاملے میں۔ ٹھیک ہے، آج کل کا ماحول جو ہے وہ تو بالکل اس کے برعکس ہے، بڑا مشکل ہے، اس میں بہت مشکل ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو باتیں ارشاد فرمائی ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کا۔ ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل، اتنا مشکل ہو جائے۔ اور آہستہ آہستہ جس رخ پہ یا جس سمت پہ جا رہے ہیں ہم لوگ یا مسلمان جا رہے ہیں، جیسے معاشرہ بنتا جا رہا ہے مسلمان ملکوں کا، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ آج بھی جس نے ان احکام پہ عمل کرنا ہے اس نے اپنے آپ کو بڑا باندھ کے عمل کرنا ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وہ پھر معاملات جو ہے نا سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلنس کر دیے۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب فی الواقعی دین پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، آگ کے انگارے کو پکڑنے کی طرح ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں دین پہ چلنے کا اجر و ثواب 50 آدمیوں کے برابر ہوگا۔ دین پہ عمل کرنے کا اجر و ثواب، دین پہ قائم رہنے کا اجر و ثواب 50 آدمیوں کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 50 ان کے آدمی یا 50 ہمارے آدمی؟ فرمایا 50 تمہارے آدمی۔ لیکن بات پھر بھی وہی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ اگر سارا معاشرہ غلیظ ہو گیا ہے، سارا معاشرہ گندا ہو گیا ہے، سارا معاشرہ جو ہے وہ برے لوگوں سے بھر گیا ہے تو پھر ہمیں بھی برائی کرنی چاہیے، ہم کیسے کریں نیکی کو؟ یہ بات غلط ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ اس لیے جیسا بھی ماحول ہو جائے ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم ان آیات پہ عمل کریں، ہمیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ کسی صورت بھی غیر محرم عورت پہ نظر نہیں پڑنی چاہیے، غیر محرم مرد۔ بڑا سخت شریعت نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ حتیٰ یؤذن لکم، حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے اس گھر میں بھی داخل نہ ہو جس گھر میں تم محسوس کرو کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں یہ کہا جائے واپس پلٹ جاؤ
فرجعوا، تو پھر خوش دلی کے ساتھ واپس پلٹ جاؤ۔ یہ بات جو ہے نا، یہ بعض اوقات بڑی گراں گزرتی ہے۔ اگرچہ شریعت نے کوئی دروازہ بند نہیں کیا، اس میں گنجائش رکھی ہے۔ یہ تو شریعت نے نہیں کہا کہ اگر کوئی آدمی آیا ہے ملنے کے لیے انکار نہ کرو، ضرور ملو اس سے، یہ تو شریعت نے نہیں کہا۔ حالانکہ اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے، ایک آدمی دور سے آتا ہے ملنے کے، دوسرے شہر سے آتا ہے، بڑی جگہ سے آتا ہے، اب آدمی ملنے کے لیے آیا ہے تو آدمی کہے نہیں نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، تم جاؤ پھر کسی وقت آنا، یہ تو اخلاق کے خلاف بات لگتی ہے۔ لیکن شریعت نے مکمل طور پہ دروازہ بند نہیں کیا کہ ممکن ہے، امکان ہے اس بات کا، گھر والوں کو کوئی ایسی مجبوری ہو جس وجہ سے وہ ویلکم نہ کر سکتے ہوں، جس وجہ سے وہ نہ مل سکتے ہوں، وہ دروازہ بند نہیں کیا، گنجائش رکھی اس بات کی۔ اگر کوئی آدمی مجبور ہے، اگر کوئی آدمی مصروف ہے، اگر کوئی آدمی اس وقت کوئی ایسی گفتگو میں مصروف ہے جو دوسرے کو سنانا نہیں چاہتا یا اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ کہہ دیں کہ بھائی صاحب ابھی میں مصروف ہوں، یا ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، یا آپ فلاں وقت پہ آ جائیں، اس سے معذرت کر لے آدمی اچھے طریقے کے ساتھ، اس کی گنجائش رکھی ہے شریعت نے۔ اور وہ بھی فرمایا کہ ہوا ازکا لکم، اس میں کیا ہوگا؟ جب تم دیکھیں نا، تھوڑا سا انسان دل میں محسوس تو کرتا ہے نا، کتنے بھی خوش دلی سے آدمی کہہ دے بھائی میں ذرا مصروف ہوں تو آپ پھر آ جائیں، تھوڑی سی انسان اپنے دل میں بات تو محسوس کرتا ہے، آخر اس کی تلافی بھی تو ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی تلافی میں کر دوں گا، میں تمہاری عزت میں اضافہ کروں گا، تمہارا تزکیہ کروں گا نفس کا، تمہارے نفس کو پاک اور صاف کر دوں گا گناہوں سے۔ بھئی اگر اتنی سی بات پہ اللہ گناہ معاف کر دیں، پاک صاف کر دیں، عزت میں اضافہ کر دیں، تو پھر اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے ایک آدمی نے کسی مجبوری سے کہہ دیا کہ بھائی میں ابھی فارغ نہیں ہوں، آپ پھر کسی وقت آ جائیں، وہ دل میں جو تھوڑی سی رنجش یا تھوڑا سا دل میں خیال آیا، اللہ نے فرمایا کہ نہیں رنجش نہ پیدا کرو، اپنے دل میں کوئی بری بات نہ لاؤ، میں تمہاری تلافی کر دوں گا۔ جو تم آئے سفر کر کے اور اتنا تردد کیا، مشقت اٹھائی تم نے، یا تمہیں مایوسی ہوئی ملنے سے، اس کی میں تلافی کر دوں گا، تمہاری عزت میں اضافہ کر دوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہارا تزکیہ کر دوں گا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، ازکا لکم، تزکیے کا بڑا ایک اچھا طریقہ ہے یہ کہ تم خوش دلی سے واپس چلے جاؤ۔ اللہ نے مایوس تو نہیں کیا، اللہ نے پھر بھی کہا کہ میں تمہارے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ آگے پھر فرمایا کہ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ مطلب یہ کہ ان چیزوں میں چونکہ نیت کا بڑا دخل ہے، اگر تو ایک آدمی واقعی معذرت کر رہا ہے جائز وجہ سے، پھر بھی اللہ جانتے ہیں، اور ایک اگر آدمی بہانہ کر رہا ہے اور ٹال رہا ہے تب بھی اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو تم عمل کرتے ہو نا اللہ اس کو جانتا ہے، تمہاری نیت کے مطابق تمہیں اللہ تعالیٰ دے دے گا بدلہ، آنے والے کو بھی اور جو گھر والا ہے اس کو بھی۔ آگے پھر جتنی بھی صورتیں ہو سکتی تھی نا مختلف، اللہ نے وہ ساری ڈسکس کی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیسا علیکم جناح، ہاں تمہارے اوپر کوئی وبال نہیں، کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ، بیوتن، ان گھروں میں، غیر مسکونت، جن میں کسی کی باقاعدہ رہائش نہیں ہے، ایسے مکان، ایسے گھر جن میں باقاعدہ کسی کی رہائش نہیں ہے، ان میں تم داخل ہو جاؤ، فیہا متاع لکم، کسی خاص آدمی کی رہائش نہیں ہے لیکن اس کے اندر تمہارا کوئی فائدہ ہے، تمہاری کوئی ضرورت ہے، اس میں ہوٹل ہے، دکان ہے، یا کوئی دفتر ہے،
تھانہ ہے، عدالت ہے، یہ ساری جگہ ایسی ہیں جن میں کسی کی رہائش کا کوئی تعلق نہیں ہے، اندر کوئی غیر محرم عورت نہیں ہوگی۔ اب آج کل تو عدالتوں میں بھی اور تھانوں میں بھی جائیں تو غیر محرم بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ سارے فتنے اور فساد ہے، بالکل فساد ہے۔ اور یہ جو عذاب اللہ کے آتے ہیں بلا وجہ نہیں آتے۔ یہ جس بدبخت نے بھی کیا ہے نا، اتنے پرسنٹ عورتیں ہونی چاہیے اسمبلی میں، اتنے پرسنٹ نوکری میں آنی چاہیے، اتنے پرسنٹ ہونی چاہیے، یہ سب بے حیائی اور بدکاری اور گناہ کی فروغ دینے والی باتیں ہیں۔ وہ جو اللہ کے رسول نے ان کی تو اب اللہ تعالیٰ بات تو پھر وہی ہے کہ رونا پیٹنا یہی ہے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے ملکوں میں اس وقت میں ان اعمال پہ یا ان احکام پہ، ان تعلیمات پہ کون عمل کرے گا، کتنا عمل کرے گا۔ اللہ کے رسول نے پرانی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ کیسا کچھ وہ بیٹی جو ہے وہ بادشاہ بن گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم پہ جو قوم اپنے امور، اپنی حکومت عورت کے حوالے کر دے گی وہ تباہ اور برباد ہوگی، وہ تباہ اور برباد ہوگی۔ تباہ اور برباد ہو نہیں رہے ہم، اس کا آغاز وہیں سے ہوا ہے۔ یہ جو ہماری تباہی اور بربادی ہے نا، آپ مانے نہ مانے، میرا 100% یقین ہے جس دن اس ملک پہ عورت مسلط ہوئی تھی وہی اللہ کو ناپسند تھا، وہی ہماری تباہی اور بربادی کا آغاز تھا۔ اور آج تو کوئی ایسا محکمہ نہیں جہاں عورت نہ ہو۔ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں یا بسوں کے اڈے پہ چلے جائیں، بینکوں میں چلے جائیں، کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ فوج بھی۔ وہ جو بات ہے وہ کہاں گئی کہ آنکھ پھوڑ دوں گا، پھوڑ دو جو غیر محرم عورت پہ جان کے نظر ڈال۔ صرف اس گھر میں جانے کی اجازت دی جس میں کوئی غیر محرم عورت نہیں ہے، دکان ہے، ہوٹل ہے، یا کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں تمہارا فائدہ ہے، تمہارا مطلب ہے کوئی جانے کا اندر، لیکن کوئی غیر محرم نہیں ہے وہاں پہ عورت۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم اپنے یہ آیتیں پڑھتے ہوئے ارد گرد کے ماحول کو نہ دیکھیں، بھول جائیں ارد گرد کے ماحول کو، ورنہ ہم اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ آیتیں میرے لیے اللہ نے نازل کی ہیں، مجھے حکم دیا ہے اور میں پابند ہوں ان پہ عمل کرنے کا، دوسرے کریں نہ کریں جائیں جہنم میں، میں پابند ہوں ان آیات پہ عمل کرنے کا۔ غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، جس میں کوئی باقاعدہ رہائش نہ ہو اور جس میں تمہارا کوئی فائدہ ہو اندر جانے کا، اس گھر میں بغیر اجازت کے تم داخل ہو سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ ان سارے معاملات جتنے بھی احکام دیے جا رہے ہیں، ان سب کا تعلق انسان کی نیت سے، انسان کے دل سے، اندر کا جو تقوی ہے اس سے ہے۔ پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک ہے تو انسان ٹھیک ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو سارا انسان بگڑ جاتا ہے، اور وہ ہے یہ دل کا ٹکڑا جس میں انسان کی نیت اور انسان کے ارادے اور انسان کے بھید سب کچھ چھپا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ساری باتیں میں جانتا ہوں۔ آگے پھر جو بات ارشاد فرمائی، کل للمومنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دو مومنوں کو، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ راستہ پہ جا رہا ہے اور کوئی انسان کے دین ایمان کے خطرے والی بات نہیں ہے تو پھر بھی انسان نیچی آنکھیں رکھے۔ مطلب یہ جب خطرہ آ گیا، شیطان سامنے آ گیا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ جو بے پردہ عورتیں نکلتی ہیں یہ تو شیطان ان کو زیادہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، زیادہ ان میں اٹریکشن پیدا کر کے دکھاتا ہے۔ یہ جو نظروں کو بچانا ہے گناہ سے، یہ بہت بڑا حکم ہے اور بڑی اہمیت ہے اس کی، اس لیے کہ سارے فتنے جو ہیں وہ نظر کے فتنے ہیں، بہت بڑے فتنے ہیں نظر کے۔ نظر جو ہے نا یہ صرف دیکھنے کے کام نہیں آتی، یہ بڑے کام کرتی ہے اور بڑے فتنے برپا کرتی ہے۔ اسی نظر سے انسان باتیں بھی کرتا ہے، اشارے بھی کرتا ہے، فتنے بھی برپا کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ فتح ہوا تو عبداللہ بن سرا تھا جو پہلے مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ فلاں فلاں آدمی جو ہے نا وہ پکڑتے ہی ان کو قتل کر دو۔ ان کے جرائم ایسے تھے کہ یا تو توہین رسالت کا جرم تھا یا اور جرائم تھے قتل کے، ارتداد کے۔ ان کے نام لیے شاید 9 آدمی تھے جن کے بارے میں حکم دیا، ان میں ایک عبداللہ بن سرا بھی تھا۔ اب وہ حضرت عثمان کے ساتھ ہے، بڑے اچھے تعلقات تھے عبداللہ بن سرا کے، اور حضرت عثمان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ وہ جب یہ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عثمان اپنے پرانے تعلقات کی وجہ سے یا کوئی قرابت داری کی وجہ سے عبداللہ بن سراح کو پکڑ کے لے آئے کہ یا رسول اللہ اسے معاف کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت عثمان نے پھر کہا یا رسول اللہ اس کو معاف کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ بھی تعلق ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رد کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن وہ آدمی جو ہے وہ مرتد ہو چکا تھا اس سے پہلے، اور ارتداد کی سزا ہی قتل ہے۔ اور لیکن حضرت عثمان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ آدمی معافی مانگتا ہے اسلام لا کے، اسلام لائے گا، اس کو آپ معاف کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی بات مان لی، معاف کر۔ لیکن اس کے بعد ایسے صحابہ کرام سے بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے اتنا انتظار کیا تھا، تم میں سے کوئی آدمی اس کے قتل کر دیتا اس کو۔ میں نے قتل کرنے کا جب حکم دے رکھا تھا تو میں خاموش ہو گیا عثمان کے کہنے پہ، تو تم اس کو قتل کر، تم میں سے کوئی اس کو قتل کر دیتا، اس کی سزا یہی تھی۔ حضرت عمر نے یا کسی اور صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو ہم اس کو قتل کر دیتے، آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو ہم اس کو قتل کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، نبی کا یہ کام نہیں کہ آنکھوں سے باتیں کرے، نبی کا یہ کام نہیں کہ نبی آنکھوں سے اشارے کرے یا آنکھوں سے باتیں کرے۔ یہ آنکھیں بڑی فتنہ ہیں، یہ اشارے بھی کرتی ہیں اور بہت بڑے فتنے اٹھاتی ہیں یہ۔ اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بڑی واضح فرمائی ہیں، فرمایا کہ انسان زنا سے پہلے زنا کرتا ہے، زنا سے پہلے آنکھ زنا کرتی ہے، انسان کے کان زنا کرتے ہیں، انسان کی زبان کے زنا کرتی ہے، انسان کے ہاتھ زنا کرتے ہیں، انسان کے پاؤں زنا کرتے ہیں۔ پھر اس جو ہاتھ اور پاؤں، آنکھ اور کان کا زنا ہوتا ہے اس کا عمل جو ہے وہ تصدیق یا تردید کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی عملاً زنا نہیں بھی کرتا، ایک آدمی عملاً زنا نہیں بھی کرتا، اس سے پہلے آنکھ کا زنا تو کر ہی چکا، زبان کا زنا تو کر ہی چکا، کانوں کا زنا تو کر ہی چکا۔ جو غلیظ اور گندی باتیں انسان عشقیہ قصے، کہانیاں اور گانے اور موسیقی سنتا ہے وہ سارا کان کے زنا ہے وہ۔ اور یہ جو عورتوں کے اور ناولوں میں اور قصے کہانیوں میں، افسانوں میں، اور جو جی اصل حقیقتیں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کیسا ظلم ہے یہ کتنے ظالم لوگ ہیں
جو موبائلوں پہ اور سوشل میڈیا پہ اپنے قصے کہانیاں فحاشی اور بے حیائی کی بیان کرتے ہیں، یہ سب زنا ہے۔ حدیث میں یہ دیکھیں نا، یہ جو اتنا سختی کے ساتھ روکا گیا، اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک اللہ کا نبی ہے، کبھی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی، سب سے زیادہ پاکیزہ زبان، اور اتنی پاکیزہ، اتنی شرم و حیا کہ صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ناپسندیدہ بات ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کی وجہ سے زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی، اتنی شرم و حیا۔ وہ نبی اگر یہ زبان سے بات نکالتا ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی بات ہے یہ۔ جو آدمی غیر محرم عورت پہ نگاہ ڈالتا ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ ٹھیک ہے انسان کو جو ہے بعض اوقات بے بس اور بے اختیار ہوتا ہے، فرمایا کہ پہلی دفعہ کی نظر تو معاف ہے، لیکن اس کے بعد کسی عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی اٹریکشن کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس پہ نگاہ ڈالتا ہے تو اس کا حساب لیا جائے، اس کی سزا ملے گی اس کو۔ اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہے، یہ تو باتیں ایسی ہیں قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سلیقے کے ساتھ اور بڑے احسن الفاظ میں باتیں ساری بیان کر دی ہیں، لیکن عملاً تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے درس کے ساتھ ہی بڑی پرانی بات ہے، لڑکا اور لڑکی سکول میں، اب حالانکہ وہاں پہ آتے جاتے آنکھوں میں گٹمٹ کا، اور آج کل جو فیس بک پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو دوستیاں ہوتی ہیں فیس بک پہ، یہ کیا ہے؟ آنکھوں کے فتنے ہی ہیں یہ۔ وہ معاملہ یہاں تک بڑھ گیا، آنکھوں میں باتیں کرنے کا، آنکھوں میں اشارے کرنے کا، آنکھوں میں سارے معاملات طے کرنے کا۔ وہ بندہ بیچارہ ایک دن مجبور ہو گیا، مجھے کہنے لگا اقبال صاحب مجھے بتائیں، حالانکہ وہ بڑا ماشاءاللہ مجھے بڑا ترس آیا اس آدمی پہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو فتنوں سے محفوظ رکھے، اولادوں کو بھی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وہ بیچارہ ایسے رونے کی شکل، اور کہنے لگا اقبال صاحب مجھے بتائیں میں کیا کروں کہ کل کو وہ فلاں آدمی کا لڑکا میرے گھر پہ آ گیا اور کہنے لگا کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرو۔ یہ ہیں آنکھوں کے فتنے، آنکھوں کی تباہیاں، جن کا ہمارے دانشور اور بیوقوف اور احمق لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ یا وضو اچھا مطلب ہے ٹھوکریں کھاتے رہو راستوں میں، آنکھوں کے سیدھی آنکھ بھی نہ کر کے دیکھو۔ ٹھیک ہے آنکھیں پھاٹ کے دیکھو، اور جو نتائج اس کے نکل رہے ہیں، کبھی زینب کا مسئلہ بنتا ہے، کبھی ایبٹ بعد میں ہوتا ہے، کبھی فلاں چھوٹی بچیاں جو ہیں، چھوٹی بچیاں اور بچے، ان کے ساتھ بدکاری کر کے، زنا کر کے ان کو قتل کر کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ جرائم جو ہیں یہ ہم خود پیدا کر رہے ہیں، جرائم کی پرورش کر رہے ہیں ہم مجرموں کے مددگار ہیں۔ یہ جو نظام ہے نا ہمارا، یہ مجرم پیدا کرنے والا ہے، مجرم ختم کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو احکام ہیں نا شریعت کے، ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو باتیں آ گئیں وہ معمولی نہیں ہیں، خواہ وہ آنکھوں کے نیچی کرنے کا معاملہ ہے، یا مکان میں داخل ہونے کا معاملہ ہے، اذن لینے کا معاملہ ہے، سلام لینے کا معاملہ ہے، ایک بات جو ہے وہ اللہ کے رسول نے واضح کر کے بتائی ہے، اور یہ معمولی نہیں ہے۔ فتنے رکیں گے تو انہی باتوں سے رکیں گے، اور ان پہ عمل نہیں کریں گے تو فتنے پھیلیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ہاں، یہ دو بھائیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ درس جو ہے وہ 9:15 بجے شروع کیا جائے، تاکہ ہم جلد فارغ ہو جائیں اور جلد مجمع میں پہنچ جائیں۔ میرے خیال میں یہ رائے اچھی ہے، اس لیے اگر سارے بھائی اتفاق کریں تو آئندہ سے 9:15 بجے درس شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، آئندہ پھر 9:15 بجے سے درس شروع کریں گے۔ ایک بھائی ہیں، انہیں مالی پریشانیاں ہیں،
انہوں نے لکھا ہے کہ میری یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنا فضل و رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں فراخی بھی عطا فرمائے اور ہمارے جو بھائی بے روزگار ہیں اللہ ان کے لیے رزق حلال کے دروازے کھولے. ایک بھائی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹا بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا اور کاملہ عطا فرمائے. اور ایک اعلان ہے کہ مکتب دعویٰ ارشاد غربت دیرہ میں 14 اکتوبر 2022 یعنی آج بعد نماز جمعہ سے لے کر 2 بجے تک پروگرام ہوگا. دعوتی پروگرام ہے اور جو صاحب رابطہ کرنا چاہیں شیخ شوکت صاحب سے نمبر دیا ہے ان کا، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا